نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ بات بالکل ظاہری طور پر بیان کیا جا سکتا ہے کہ آج مسئلہ بہت زور و شور پہ چل رہا ہے کہ آیا تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے، اور شرعی دلیل سے یہ بات ثابت ہے کہ خلفائے راشدین حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دور کے تمام صحابہ کرام اور اس کے بعد تابعین، محدثین کرام، فقہاء کرام کے نزدیک تراویح 8 رکعت نہیں پڑھی جاتی بلکہ 20 رکعت تراویح ثابت ہے۔ اور امت کا اس بات پر کیا ہے؟ اتفاق ہے کہ 20 رکعت تراویح تمام علماء کے نزدیک ثابت ہے، سوائے اہل ظواہر کے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کا لیول لگا کر کے کہتے ہیں۔ اب اس 20 رکعت تراویح کے سلسلے میں جو حدیث ہم تک پہنچی ہے، جس کو السنن الکبریٰ للبیہقی ابواب صلاۃ التطوع جلد 3 صفحہ نمبر 187 اور حدیث نمبر 4615 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بغیر جماعت کے 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت ہے۔ اب جو یہ روایت ہے تو اس روایت کے سلسلے میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو سب سے پہلے اس روایت کی اسنادی حیثیت کو پہچانا جائے کہ آیا واقعی یہ روایت ضعیف ہے، یا اب یہ ذہن رکھنی چاہیے کہ ضعیف روایت سے کس حد تک کے احکام کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ امام بیہقی نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان عبسی الکوفی نے تنہا اس حدیث کو روایت کیا ہے اور وہ ضعیف ہیں۔ حدیث کو روایت کیا ہے اور وہ ضعیف ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس روایت کو، اس حدیث کے راوی جو علامہ ابن ابو شیبہ ہیں، فرماتے ہیں علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں فرمایا ہے متروک الحدیث، یعنی ابو شیبہ کی حدیث چھوڑ دی جاتی ہے۔ دیکھیے گا، ذہن رکھیے گا۔ علامہ یحییٰ بن معین نے لکھا ہے کہ لیسا بثقہ، یعنی ابو شیبہ جو ہے وہ ثقہ نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔ امام نسائی نے بھی ان کو متروک الحدیث فرمایا ہے، لیکن امام بخاری نے ان پر سقوط ظاہر کیا ہے اور فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ میزان الاعتدال میں نے فرمایا، امام ذہبی نے فرمایا کہ ابو شیبہ کی روایت منکر ہے۔ مطلب یہ تمام راوی ان تمام چیزوں سے، یعنی جو ضعیف ہے، منکر ہے، معلوم ہوا کہ ابو شیبہ کی حدیث کو اکثر ناقدین حدیث نے منکر کہا، لیکن موضوع نہیں کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ منکر کہا ہے، موضوع نہیں کہا ہے۔ اور حدیث کی منکر روایت ضعیف کی سب سے کمتر درجے کی ہوا کرتی ہے۔ اس سے احکام مثلا حرام، مکروہ تحریمی، فرض، واجب، سنت وغیرہ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن جب 20 رکعت تراویح پر صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا ہے، دیکھیے گا یہ حدیث تو منکر ہے کیونکہ یہ روایت مرفوع ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جب 20 رکعت کی تراویح پر صحابہ کرام، علماء اعظام، محدثین کرام کا اتفاق ہو چکا ہے، تو اب جب اسی منکر حدیث کو کسی دوسرے درجے کی وجہ سے، دوسرے طریقے سے اب ہمیں تقویت مل رہی ہے، تو اس حدیث کو ہم دوسرے طریقے کی تقویت کی بنیاد پر اس حدیث پر عمل کرنا ہمارے اوپر صحیح ہو جائے گا۔ جیسا کہ امام علامہ ملا علی قاری نے اپنی کتاب مرقات المفاتیح جلد 3 صفحہ نمبر 200 پر لکھا ہے، کیا فرمایا جاتا ہے کہ امام ترمذی کی ایک ضعیف حدیث جس کو انہوں نے اہل علم کے عمل کا حوالہ دیتے ہوئے مقبول قرار دیا ہے، یعنی امام ترمذی، انہوں نے لکھا ہے کہ امام ترمذی کے نزدیک کوئی ضعیف حدیث اگر اس پر کوئی اہل علم عمل کر رہا ہو تو وہ اہل علم کے عمل کرنے کی بنیاد پر وہ ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنا صحیح ہے۔
تو جب اہل علم کے عمل کرنے کی بنیاد پر اس حدیث پر عمل کرنا صحیح ہے، تو اب وہی حدیث اگر ضعیف جو حضرت ابن عباس نے روایت کیا ہے اگرچہ ضعیف ہے، لیکن صحابہ کرام کے عمل کرنے کی بنیاد پر وہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا بالکل صحیح اور صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آگئی؟ تو لہذا اب یہ 20 رکعت تراویح کے سلسلے میں جو ہم کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام ہو یا محدثین اعظام ہو یا فقہائے کرام ہو یا مجتہدین اعظام ہو، ان تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 20 رکعت تراویح بالکل صحابہ کرام کے طریقہ کار میں سے ہے۔ جیسے کہ مصنف ابن عبد الرزاق جلد 4 صفحہ نمبر 61 اور حدیث نمبر 7733 میں فرماتے ہیں کہ حضرت صائب بن یزید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے زمانے میں تراویح کی نماز پڑھ کر واپس ہوتے اس حال میں کہ فجر طلوع ہونے کے قریب ہوتی تھی۔ اس حال میں واپس ہوتے کہ فجر طلوع ہونے کے قریب ہوتی تھی، اور حضرت عمر کے زمانے میں 23 رکعت تراویح مع وتر پڑھی جاتی تھی، یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، یہ فرمایا۔ اور حضرت یزید بن رومان مدنی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم عمر بن خطاب کے زمانے میں رمضان کی راتوں میں لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے، 20 رکعت تراویح 3 رکعت وتر۔ اور حضرت علی مرتضیٰ نے ایک شخص کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا، حضرت علی نے ایک شخص کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث جلد 2 صفحہ نمبر 163 حدیث نمبر 7681 میں فرماتے ہیں کہ ابو الحسنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے ایک شخص کو 5 تربیحات کے ساتھ 20 رکعت تراویح نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور ایک روایت میں حضرت عبد الرحمن سلمی سے روایت ہے، یہ السنن الکبریٰ کی روایت ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 188 اور حدیث نمبر 4620 میں کہ حضرت عبد الرحمن سلمی نے حضرت علی سے روایت کی کہ حضرت علی نے رمضان میں چند قرہ کو بلوایا، چند قاریوں کو بلوایا، ان میں سے ایک کو 20 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا، اور حضرت علی نے وتر پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت علی کیا پڑھایا کرتے تھے؟ وتر پڑھایا کرتے تھے۔ اور بہت ساری روایت ہیں جو 20 رکعت تراویح کے سلسلے میں ہیں، جیسے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 2 حدیث 2885 اور مصنف ابن شیبہ جلد 2 صفحہ 285 میں حضرت ابی ابن کعب لوگوں کو رمضان میں مدینے میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے۔ اور سنن کبریٰ کی بھی ایسی روایت ہے۔ اور بہت ساری تابعین کرام میں حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی ملیکہ مدنی، کیا کہ حضرت نافع بن جریر، مصنف ابن شیبہ کی بھی روایت پیش کر رہا ہوں کہ جلد 2 صفحہ نمبر 285 میں کہ حضرت نافع بن عمر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ابی بن ابی ملیکہ ہمیں رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ اور بہت سارے محدثین کرام ہیں، اگر ایک جس میں تابعین کرام اور صحابہ کرام میں جو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے، ان صحابہ میں حضرت عمر ہیں، دیکھیے گا، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت ابی ابن کعب ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت ابن عباس ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت معاذ ہیں، ان دیگر صحابہ تابعین، اور تابعین میں تو اجلہ تابعین ہیں۔ اجلہ تابعین یہ کہ حضرت ابن ابی ملیکہ مدنی صحابہ کرام سے شرف حاصل ہوا ہے، اور حضرت یحییٰ بن سعید انصاری، حضرت سعید بن فیروز ابو البختری، یہ صحابہ تابعین میں سے ہے۔ تو ان تابعین، ان ائمہ مجتہدین میں امام احمد بن حنبل ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، اور امام مالک ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، یہ تمام لوگوں کے نزدیک تراویح کی 20 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ تو اب ذرا بتائیے کہ جس میں صحابہ کرام
اور تابعین اعظام اور علماء کرام ان تمام لوگوں کا اس بات پر عمل ہو جائے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا ہو تو اہل علم کے عمل کی بنیاد پر کسی ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنا بالکل صحیح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ضعیف حدیث ہو اور اس پر صحابہ کرام کا بھی عمل ہو جائے اور اس پر کیا ہے تابعین کرام کا بھی عمل ہو جائے, اس پر محدثین کرام کا بھی عمل ہو جائے, مجتہدین کا بھی عمل ہو جائے, تو ان تمام اہل علم کی عمل کی بنیاد پر اگرچہ ضعیف حدیث جو کہ منکر ہے تو اس ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنا بالکل درست ہو جاتا ہے. اور اس کا قول امام ملا علی قاری نے اپنی کتاب مرقات المفاتیح میں ذکر کیا ہے. اور بات تو بات ہے, خود ان کے جو لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہیں اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں, خود ان کے امام ابن تیمیہ نے بھی 20 رکعت تراویح کا ثبوت اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے علامہ ابن تیمیہ مفکر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے مجموع الفتاوی جلد 2 صفحہ نمبر 112 میں فرماتے ہیں ابن شیخ ابن تیمیہ کہ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابی ابن کعب لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے. ثابت ہے یہ بات, ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں. اور 3 رکعت وتر تو کثیر علماء نے اس کو سنت قرار دیا ہے, کیونکہ حضرت ابی ابن کعب نے مہاجرین و انصار کے درمیان 20 رکعت تراویح قائم کی اور کسی نے انکار نہیں کیا. تو آپ ذرا بتاؤ کہ ایک طرف تو ان کے شیخ اور پیشوا 20 رکعت تراویح کی ثبوت اپنی کتاب میں پیش کر رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ لوگ جو اپنے پیشوا کو چھوڑ کر کے یہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت کی تراویح ہے, 8 رکعت کی تراویح ہے. تو لہذا جو لوگ اپنے پیشوا کے نہیں ہوئے وہ دوسروں کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اگر 8 رکعت تراویح پڑھنا بدعت ہے تو سب سے پہلے یہ فتویٰ لگاؤ کہ ابن تیمیہ سب سے بڑا بدعتی ہے. لہذا 8 رکعت تراویح پڑھنا یہ ثابت ہی نہیں ہے, بلکہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کا ثبوت صحابہ کرام, رسول کرام, رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, محدثین, مفکرین, فقہاء اعظام کے قول عمل سے ثابت ہے. لہذا 20 رکعت تراویح پڑھنے کا ثبوت ان تمام چیزوں میں ہے. ہاں البتہ جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھنے کو کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح پڑھنا یہ ثابت ہے اور یہ دلیل دیتے ہیں, کون سی دلیل؟ بخاری شریف کی دلیل دیتے ہیں, حدیث نمبر 2018, حدیث نمبر 2018 وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی, ان سے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے جواب دیا. حدیث پر غور سے سنیے گا, حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, 4 رکعت پڑھتے تھے. ان کے حسن اور طول کے بارے میں مت پوچھو, پھر 4 رکعت پڑھتے تھے, مت پوچھو کہ وہ کتنی اچھی اور لمبی ہوتی تھی, پھر 3 رکعت پڑھتے تھے. اس حدیث کو بنیاد بنا کر آج کل کے نام نہاد اہل حدیث, نام نہاد اہل ظواہر کا یہ قول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت ثابت ہے. مگر اس کا کئی جواب دیا گیا کہ یہ جو حدیث ہے, سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس حدیث میں نماز تراویح کا ذکر ہے ہی نہیں, بلکہ صلاۃ اللیل کا ذکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ غور کیجئے کہ حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر رمضان میں بھی تراویح پڑھی جاتی تھی؟ نہیں. تو مطلب حضرت عائشہ نبی پاک کے نماز جو صلاۃ اللیل پڑھا کرتے تھے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نماز کے سلسلے میں ذکر کر رہے ہیں, تراویح کے سلسلے میں ذکر نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت جو بخاری حدیث نمبر 1139 میں فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق سے روایت ہے
انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا 7 رکعت. انہوں نے کیا فرمایا؟ 7 رکعت، 9 رکعت اور 11 رکعت ہوتی تھی فجر کی 2 رکعت کے سنت کے علاوہ. تو اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ 7 رکعت، ایک جگہ کہہ رہے ہیں 9 رکعت، تو تراویح کو 8 ہی رکعت خاص کیوں کر دیے؟ 7 رکعت پڑھو، 9 رکعت پڑھو، 11 رکعت پڑھو، یہ 8 ہی رکعت خاص کیوں؟ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں 8-11 رکعت والی نماز کے سلسلے میں بتانا یہ تراویح نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ صلاۃ اللیل ہے. اور صلاۃ اللیل یہ رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے. تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ 8 رکعت تراویح نبی پاک سے ہی ثابت ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ جہالت ہے. اگر تراویح 8 رکعت کسی بھی حدیث سے صحیح طور پر ثابت ہی نہیں ہے، اگر ثابت ہے تو 20 رکعت تراویح ثابت ہے. اور اسی پر صحابہ کرام کا بھی عمل ہے، علماء کا بھی عمل ہے، اور 8 رکعت پر آج تک سوائے اہل جواہر کے کسی کا بھی عمل نہیں رہا ہے. تو اللہ کے لیے اپنی روش کو بدل ڈالو، کیونکہ آج اگر تم اپنی روش کو بدل ڈالو گے تو انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوگے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.